اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے یہ دن اور رات بنائے، اور دن اور رات گزرنے کے ساتھ مہینے گزرتے ہیں، مہینے گزرنے کے ساتھ سال گزر جاتے ہیں، اور انہی سالوں میں انہی مہینوں میں کچھ لمحات ہماری خوشی کے ہوتے ہیں اور کچھ لمحات غمی کے بھی آتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں۔ خوشی کے لمحات کے لیے انسان تمنا کرتا ہے کب آئے گی، وہ وقت کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا، اور پھر ایک لمحہ گزرتا ہے، وہ وقت آ بھی جاتا ہے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ لمحات گزر بھی جاتے ہیں۔ یہ گزرے کیسے، یہ آئے کیسے؟ کبھی صبح ہو گئی، کبھی شام ہو گئی، زندگی یوں ہی تمام ہو گئی۔ کل تک ہم ابھی جوان تھے، اس سے قبل ہم بچپنے میں تھے، پھر لڑکپن میں آئے، پھر جوان ہوئے، اور اب بڑھاپے کی طرف موڑ ہے۔ اور لمحہ ایک ایسا بھی آئے گا، اعلان ہو جائے گا جناب فلاں صاحب تو رخصت ہو گئے ہیں، فلاں وقت میں ان کا جنازہ پڑھا جائے گا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد جناب اب دفنا بھی دیا گیا۔ یہ لمحے گزر گئے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ان لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سارے لمحات ہم گزارتے ہیں اس دنیا میں، خوشی کے بھی گزارتے ہیں اور غمی کے بھی گزارتے ہیں۔ خوشی کا انتظار بھی کرتے ہیں، اور جب غمی کے لمحات آتے ہیں گزر تو وہ بھی جاتے ہیں، اور اس پہ غم بھی کرتے ہیں۔ یہ دن اور رات، یہ مہینے اور سال گزارنے کے بعد جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، پھر قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو پھر کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، تو کچھ دن ٹھہرے تھے۔ یہ جس زندگی کو ہم سمجھیں نا ابھی بڑا وقت پڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، جی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی کون سے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ بڑا وقت کہتے کہتے جو ہم وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ لمحات گزر جاتے ہیں، اور پھر وہ لمحہ آئے گا کہ انسان کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ ایک لمحہ کے لیے مہلت دے دے، میں اب بڑا سچا بنوں گا، نمازی بن جاؤں گا۔ لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وہ لمحہ آتا ہے پھر رب مہلت نہیں دیتا۔ ابھی آج ایک جنازے کا اعلان ہوا، ہم آج نمازی ہیں 5 وقت کے، حاجی اسلم صاحب ان کی اہلیہ فوت ہو گئی۔ اسی طرح ہم سب کا اعلان ہوگا، اور یہ جس کر و فر پہ ہم نخرہ کرتے ہیں، ہمارا سوٹ اچھا ہے، ہمارا لباس اچھا ہے، ہمارا جناب کوٹھی اعلیٰ ہے، ہماری کار اعلیٰ ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارا نام ہے، کچھ باقی نہیں رہے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ساتھ جانا ہے صرف اور صرف اپنے نیک عمل نے ساتھ جانا، اپنے نیک عمل، اور پھر انسان یہ کوٹھی، یہ بینک بیلنس، یہ جو کر و فر جس کے لیے اس نے کسی کے اوپر زیادتی کی، کوٹھی بنانے کے لیے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا، کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی سے پیسے لے کے واپس نہ کیے، دولت بنانے کی خاطر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا، مال کماتا رہا، نمازیں پڑھنے کی اسے فرصت نہ ملی، دولت اکٹھی کرتا رہا، نہ ماہ رمضان المبارک گزر گیا، پھر یہ پچھتائے گا کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں کیا لے کر آؤں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اچھے لمحات کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اچھے لمحات آتے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ، عظمتوں کا مہینہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس ماہ مبارک میں فرض ادا کرے، نفل ادا کرے، اللہ اسے فرضوں جیسا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرے ایسا اللہ رب العالمین 70 فرضوں جیسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا ہے نا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پہ تشریف لائے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین،
خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج زندگی میں پہلی دفعہ عجیب منظر دیکھا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین آمین کہی ہو، آج میرے ساتھ بھی عجیب منظر ہوا ہے، جو ہی میں نے سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل امین آ گئے، اور جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور آپ پہ درود و سلام نہ پڑے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یا توسیع۔ برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ پہ درود و سلام پڑھا جائے، جب درود و سلام کی باری ہو وہ بد نصیب اٹھ کر مسجد سے باہر نکل جائے۔ جبرائیل امین نے یہ کہا، حضور نے فرمایا آمین۔ دوسری مرتبہ جبرائیل امین نے کہا ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، حضور نے فرمایا آمین۔ اور تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جو ماہ رمضان المبارک کو پائے اور پھر بخشش نہ کروا سکے، حضور نے فرمایا آمین۔ اب اندازہ کریں کہ جبرائیل امین وہاں سے بھی کہتے حضور یہاں سن لیتے، لیکن جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، انہیں پتہ ہے دعائیں یہاں قبول ہوتی ہیں، دعائیں حضور کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اور پھر وہ نوریوں کے امام اور یہ ساری کائنات کے امام، صرف اکیلے ہی جبرائیل دعا کر دیتے پھر بھی کافی تھی، اکیلے ہی حضور کہہ دیتے پھر بھی کافی تھا۔ جبرائیل امین دعا کر رہے ہیں، حضور آمین کہہ رہے ہیں۔ ہلاک ہو وہ شخص جو ماہ رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اب بخشش کیسے ہوتی ہے؟ نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنے سے، اور بندہ ماہ رمضان المبارک میں بھی پیسے کمانے کے چکروں میں رہے، وہ اس میں بھی دھوکہ ہی کرتا رہے، سارا سال کیا جو خرچہ ہو رمضان مبارک میں ہی نکالے اور اس رمضان المبارک میں ہی دھوکے فراڈ کرے، بخشش کیسے ہوئی؟ رمضان المبارک تو گزر گیا۔ خوش نصیب لوگ ماہ رمضان المبارک کے آمد کا انتظار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے اللہ ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ حضور جو ہر وقت عبادت میں رہتے تھے وہ بھی یہ فرما رہے ہیں، تو باقیوں کا عالم کیا؟ اور جب رمضان المبارک آتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت انتہا کو پہنچ جاتی، تلاوت انتہا کو پہنچ جاتی، عبادت انتہا کو پہنچ جاتی۔ آگے پیچھے کا یہ عالم تھا، تورمت قدماہ او ساقاہ، سرکار کی پنڈلیاں مبارک پھول جاتی تھی، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، تو رمضان المبارک میں کیا عالم ہوگا؟ اور جب رمضان المبارک گزرتا تو حضور افسوس بھی کرتے، اور اولیاء اللہ کا بھی یہی طریقہ کار تھا، 6 مہینے تک دعا مانگتے رہتے اللہ رمضان عطا فرما، اور جب گزر جاتا تو رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد 5 ماہ تک دعائیں کرتے رہتے اے اللہ جو کچھ ماہ رمضان المبارک میں نیک عمل کیے قبول فرما، اس لیے کہ عمل کر لینا ہی کافی نہیں، اس کے لیے قبولیت کی دعا کرنا یہ سنت انبیاء ہے، صرف کر لینا کافی نہیں ہے۔ اسی مناسبت سے کیونکہ آج جمعۃ الوداع ہے اور ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، پھر شاید زندگی میں نصیب ہو کہ نہ ہو، اور وداع کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر آئندہ سال کبھی نصیب ہوگا۔ اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ جو کچھ کیا اس کا محاسبہ تو ہم نے ٹھیک کیا ہے، اور آئندہ استقامت کی دعا کہ اللہ ہمیں دوبارہ بھی نصیب فرما اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جنہیں رب کائنات نے اس کائنات میں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ امام الانبیاء کے بعد اگر نبیوں میں کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، آگ میں ڈالا گیا تو تیار ہو گئے، اپنے بچے کو اپنی بیوی کو بے آب و گیا مقامات پہ لے جا کر چھوڑ دیا، رب کا حکم ہوا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے،
چھری تیار لے کے ہاتھ میں پہنچ گئے، لیکن جو بھی عمل کیا، اور سب سے بڑا کام آپ نے کیا کیا؟ بیت اللہ کی تعمیر کی، عام مسجد کی تعمیر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، عام مسجد کی تعمیر۔ اور جو بیت اللہ کی تعمیر کرے، جہاں ایک نماز پڑھنے سے اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، جہاں جب سے بیت اللہ بنا، حضرت آدم علیہ السلام آئے اس وقت سے اس کی نشانات رکھے گئے، تب سے لے کر تا قیامت اس کا طواف ہوتا رہے گا، جس کے دیکھنے والوں پہ اللہ رب العالمین وہاں حاضری دینے والوں پہ 120 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ جن میں سے 70 رحمتیں صرف دیکھنے والوں کو عطا کی جاتی ہیں، بعض روایات میں 60 آتا ہے، اور طواف کرنے والوں کو رحمتیں ملتی ہیں، اس کی طرف وہ کرنے والوں کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد پھر دعا کیا مانگی، وہ آیت مبارکہ میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس مناسبت سے کہ ہم ماہ رمضان المبارک گزار رہے ہیں، تو ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ اب جو چند دن باقی رہ گئے ہیں اسے اپنی زندگی کی غنیمت سمجھیں، اور ان لمحات کو کم از کم ضائع نہ کریں۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کو رب کائنات نے، آپ نے اس وقت فرمائی، اسے قرآن کا حصہ بنایا تھا، تاکہ قیامت تک لوگ اس سے اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاکیزہ کردار سے نصیحت حاصل کریں کہ اللہ کے پیاروں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127، 28 اور 29 3 آیات مبارکہ تلاوت کی۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ چنانچہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اس کے گھر کی بنیادیں، اور اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ مستری اور بیٹا مزدور، اور کام کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ کیا خوش نصیبی ہے، اللہ اکبر۔ تو جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اب ایک عبادت مکمل ہوئی، ایک نیکی کا کام مکمل ہوا، تو دعا کیا فرمائی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے تو قبول فرما، اے ہمارے رب تو ہم سے، سب کہیں ہم سے قبول فرما، اے اللہ تو ہمارے روزے قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، ہماری تلاوت قرآن قبول فرما، مسجد کی خدمت قبول فرما، ہر نیکی قبول فرما۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد یہ دعا کی، اے اللہ ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب اور کر ہمیں اپنے حضور گردن جھکانے والا، اللہ اپنی بارگاہ میں جھکنے والا ہمیں کر دے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ اپنی بارگاہ میں جھکنے والا کر دے، اور صرف ہمیں نہیں، ومن ذریتنا، ہماری اولاد کو بھی اپنی بارگاہ میں جھکنے والا کر دے، امۃ مسلمۃ، ہماری اولاد میں سے ایک امت جو تیری فرما بردار رہے، ہماری آنے والی نسلیں، مولانا الیاس قادری صاحب یہ دعا کرتے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی اس کو آپ نے الفاظ میں یوں کہا، وَأُمَّةً مُسْلِمٌ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت جو تیری فرما بردار رہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں عبادت کے قاعدے طریقہ کار بتا دے، ہمیں عبادت کا طریقہ کار بتا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم
انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک عظیم رسول کہ انہیں تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں تیری کتاب سکھائے اور حکمت والا علم سکھائے اور انہیں خوب صاف اور پاک کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ وہ آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی۔ اب ان آیات مبارکہ میں ہمیں کیا درس دیا گیا؟ ہمیں پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ جب بھی کوئی نیکی کریں تو اس نیکی کرنے کے بعد اللہ کے حضور قبولیت کی دعا کریں۔ اب اس قبولیت کی نشانی کیا ہے، علامات کیا ہے؟ تو اس قبولیت کی علامت یہ ہے کہ بندے کو اس پہ استقامت مل جاتی ہے عمومی طور پر، یعنی اس عبادت میں اس کا دل لگ جاتا ہے، وہ کرتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں عشق و محبت کا اصول نرالا دیکھا، جسے سبق یاد ہوا اسے چھٹی نہ ملی۔ جو اپنا ہو جاتا ہے پھر اسے چھٹی نہیں ملتی، پھر اللہ رب العالمین بار بار اپنے گھر میں اسے حاضری کی توفیق دیتا ہے، پھر اپنا کرام اس سے کرتا ہے، اللہ قرآن کھولنے کی اسے توفیق دیتا ہے، اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے نا۔ آپ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اسے کہیں گے یار کل پھر بھی آنا، اچھا یار پھر موقع ملا پھر آنا، بار بار آپ کی چاہت ہوگی آپ اسے اپنے گھر میں بلائیں گے۔ اور جس سے آپ نفرت کرتے ہوں گے ایک مرتبہ چلا جائے، اب اگر وہ آنا بھی چاہتے ہوں گے آپ راستہ بدل لیں گے، یار نہیں بات ٹھیک ہے ایک باری کافی ہے۔ بھیا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بار بار آئے۔ تو جو اللہ کے گھر میں بار بار آتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ سمجھ لے کہ رب کائنات نے اسے قبول کر لیا ہے، وہ اپنوں میں شامل ہو گیا ہے۔ اور اپنوں میں شامل ہو جانا یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اتنا بڑا کام کرنے کے بعد، بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما لے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی عبادت کی جائے، ہر عبادت کے بعد دعا مانگنا یہ سنت انبیاء ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو تو کوشش کر۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں اے فرغت من الصلاۃ المکتوبۃ فانصب فی الدعاء، جب فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا کرنے میں کوشش کرو۔ اسی لیے ہم نماز جنازہ کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ یہ بھی فرض ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا مانگتے ہیں، اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، ہر اچھے کام کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو قبول فرما۔ اور ہر اچھے کام کے بعد دعا مانگنا یہ سنت انبیاء ہے۔ لہذا آپ نے روزے رکھے، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو رب کائنات نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، انہیں روزے رکھے، لیکن اب اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ تو قبول فرما دے۔ اور قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے ماہ رمضان المبارک میں مسجد میں آتے رہے، مسجدیں آباد رہی، عشاء کے وقت بھی اور فجر کے وقت بھی۔ اب آئندہ بھی اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے، مسجد میں آنا نصیب ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہو چکی ہے، اللہ کی بارگاہ میں منظوری ہو چکی ہے۔ اور پھر اسے استقامت صرف اپنے لیے ہی نہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنے حضور جھکائے رکھنا، اپنے فرمانبرداروں میں رکھنا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ساری زندگی رب کی فرمانبرداری میں رہے، اپنی جان رب کے راہ میں قربان کر دی، اپنا بیٹا رب کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ رب کی طرف سے حکم ہوا فلسطین میں آپ رہیں، بیٹے کو لے جا کر وہاں چھوڑ آئیں جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی سرسبز، کوئی سبزہ نہیں، وہاں لے کے چھوڑ آئیں۔ ہم ایک نیکی کر لیں گے یار بڑا ہو گیا بس ٹھیک ہے جناب، آج تراویح پڑھ لیے، اب جناب تہجد کی کیا ضرورت ہے، اب شبینے کی کیا ضرورت ہے، تھک گئے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھکے نہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کوشش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا عبادت کرنے سے تھکنا نہیں، اس وقت تک رب کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان ہونا ہی کافی نہیں، مسلمان رہنا بھی ضروری ہے۔
تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان رہو۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے جی، نہ، اب کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، اور ہر وقت رب کائنات سے یہ دعا مانگتے رہنا ہے، اے اللہ ہمیں یہ جو تو نے توفیق دی نیکی کی، اس کے اوپر استقامت بھی عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور ہم سب کے لیے یہ سبق کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، قرآن پاک کی آپ نے تلاوت کی، قرآن پاک سنتے رہے، تو آئندہ بھی رب سے یہ دعائیں مانگتے رہے، اللہ ہمیں استقامت بھی عطا فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور صرف اپنے لیے ہی نہیں، ومن ذریتنا، ہماری اولاد کو بھی فرما بردار رکھنا، کیونکہ اولاد کا نیک رہنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی اولاد کو ادب سکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک سا یعنی ایک ادب کے بدلے 4 کلو جو یا گندم کے خیرات کرنے کا اللہ سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ایک ادب کیا ہے؟ اولاد آپ کے سامنے پانی پی رہی ہے، آپ نے کہا بیٹے دائیں ہاتھ سے پانی پیو، یہ ایک ادب ہو گیا۔ آپ نے کہا بیٹے بیٹھ کر پانی پیو، یہ 2 ادب ہو گئے۔ آپ نے کہا بیٹے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیو، 3 ادب ہو گئے۔ بیٹے نے کھانا کھایا آپ کے سامنے، آپ نے کہا بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے کہا بیٹے اپنی پلیٹ میں صرف اتنے چاول ڈالو، اتنا کھانا ڈالو جتنا اسے صاف کر لو، یہ بھی ادب ہو گیا۔ بیٹے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھتے ہیں، اسے دعا سکھائی، یہ ادب ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو اپنی اولاد کو ایک ادب سکھاتا ہے اللہ اسے 1 سا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے صرف اپنے آپ کو ہی ٹھیک نہیں کرنا، اپنی اولاد کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور یہی سنت انبیاء ہے۔ اور اپنی اولاد کو یہ بتانا ہے یہ کام ہمارے آقا کی سنت ہے، یہ کام ہمارے آقا کی سنت ہے، یہ کام ہمارے آقا کی سنت ہے۔ اور یہ اسی وقت آپ بتائیں گے جب آپ کے پاس علم ہوگا، آپ علماء کی محفل میں آئیں گے، آپ مسجد میں آئیں گے، آپ مسجد میں آئے اس وقت جب جماعت کھڑی ہونے لگی ہو، اور آئیں تو جناب سب سے آخری صف تلاش کریں کہ جناب پیچھے سے بھاگنے کی کوشش کریں، تو پھر جب آپ کو خود نہیں علم آپ اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے۔ یاد رکھیں مساجد میں آنے سے علماء کے بعد و نصیحت سننے تھے، اپنی تربیت ہوگی، اور جب آپ کی اپنی تربیت ہوگی پھر اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنا ہے۔ یہی سنت انبیاء ہے، یہی ماہ رمضان المبارک کا پیغام ہے، یہی جمعۃ الوداع کا پیغام ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ فرمایا اللہ کے حکم کی پابندی کر کے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رکوا کے۔ اپنی اولاد کو دیکھو کہ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، موبائل غلط استعمال کر رہے ہیں، انہیں روکو، یہ نہیں کہ سانوں کی۔ یاد رکھو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوں تو صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، اور اگر وہ برے ہوں تو وہ بھی جاریہ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو کسی کو اچھائی کی طرف لگایا تو الدال علی الخیر کفاعلہ، اچھائی کی طرف دلالت کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا خود اچھا کام کر رہا ہے۔ آپ کے کہنے پہ آپ کی اولاد، آپ کا ہمسایہ، آپ کا دوست، آپ کا بچہ، آپ کا شاگرد نمازی بن گیا، قرآن پاک پڑھنے والا بن گیا، روزے دار بن گیا، جب تک وہ روزہ رکھتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور آپ نے اگر کسی کو گانا شیئر کر دیا، فلم آپ نے شیئر کر دی، آپ نے اپنے موبائل پہ گانے کی ٹون لگا لی، اب جب بھی وہ آپ کو کال کرتا ہے گانا وہ سنتا ہے، لگایا ہوا آپ نے ہے، گناہ آپ کو مل رہا ہے، اس کا فائدہ کیا؟ اور جب تک وہ آگے شیئر کرتا رہے گا اس گانے کو، اور آپ کے کہنے پہ یار بڑا فلاں فلم بڑی اچھی آئی ہوئی ہے، فلاں بڑا اچھا ڈرامہ آیا ہوا ہے اسے ذرا دیکھا کرو، اب آپ کے کہنے پہ جب تک وہ دیکھتا رہے گا آگے لوگوں کو بتاتا رہے گا، آپ کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے اپنی بھی تربیت کرو، اپنی اولاد کی بھی تربیت کرو، یہی سنت انبیاء کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار رکھنا، یعنی یہ نہیں کہ صرف نیکی کر لی کافی ہے، نہیں، اس نیکی پہ استقامت ادا کرنا، اور یہی ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھی راہ پہ چلا۔ اب سوال یہ ہے بھئی آپ نے وضو کر لیا، مسجد میں آ گئے، اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، اس سے آگے کون سی سیدھی راہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھی، یا اللہ یہاں تک پہنچ آیا ہوں، اس پہ استقامت کی تو توفیق عطا فرما۔
مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ تو صرف ماہ رمضان المبارک کے یہ روزے رکھ لینا ہی کافی نہیں، ان کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اور بچانا کیسے ہے؟ نماز کی پابندی کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کر کے، حقوق اللہ کی پاسداری کر کے، اور خود بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعائیں مانگنی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہم نے عبادت کا سلیقہ سکھا۔ عبادت کا سلیقہ سیکھنا، عبادت کا طریقہ سیکھنا، یہ بھی سنت انبیاء ہے اور یہ بھی ضروری ہے۔ ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں، ہم میں سے کتنے بندے ہیں جن کو نماز کے فرائض کا ہی نہیں پتہ، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان مسائل کا نہیں پتہ، کن چیزوں سے غسل لازم ہوتا ہے ان کا کوئی پتہ نہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو جناب بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ اور ہم میں سے کسی کے پاس دنیاوی کوئی تعلیم آ گئی، کسی نے ایم اے کر لیا، کہتے ہیں میں پڑھا لکھا ہوں، مولوی کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یاد رکھو تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جو بندے کو خدا تک پہنچائے، کیونکہ بندے کا اس کائنات میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت کا سلیقہ ہی نہیں پتہ۔ اب ایک بندہ منہ مشرق کی طرف کر کے کھڑا ہے اور آپ پوچھیں بھائی کیا کر رہے ہیں؟ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو کیا خیال اس کی نماز ہو جائے گی؟ یہ تو سورج نکل رہا ہے، ہمارے وہاں تو خانہ کعبہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو جدھر سورج ڈوبتا ہے یہاں خانہ کعبہ ہے۔ وہ بندہ ہاتھ پیچھے باندھ کے کھڑا ہے اور آپ پوچھیں بھائی کیا کر رہے ہیں؟ یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز ہی پڑھنی ہے نا، جیسے مرضی ہاتھ باندھیں۔ آپ کہیں گے نہیں جناب ہاتھ آگے باندھتے ہیں پیچھے نہیں باندھے جاتے، وہ آپ اسے سلیقہ بتا رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان سب کے طریقے ہیں، بغیر طریقے کے اگر کوئی بندہ عبادت کرے گا وہ عبادت قابل قبول نہیں۔ اس لیے عبادت سیکھنا بھی ہم پہ لازم ہے، عبادت کا طریقہ سیکھنا بھی عبادت لازم ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے یہی دعا مانگی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ حج کے جو طریقہ کار ہیں وہ بھی ہمیں بتا، جو عبادت کے طریقہ کار ہیں وہ بھی ہمیں سکھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اتنے بڑے عبادت گزار ہونے کے باوجود میری اور آپ کی تعلیم کی خاطر کہا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہر گناہ سے، اونچی آواز سے بولیے، اللہ کے نبی ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کی جو نیندیں آ رہی ہیں وہ بھی ختم ہوں گی۔ اللہ کے نبی ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وَتُبْ عَلَيْنَا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز 70 سے زائد مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، محبوب ہم نے آپ کے وسیلے سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ بھی معاف فرما دیے۔ اتنی شان ہونے کے باوجود حضور روزانہ استغفار کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن اللہ کے حضور بندہ کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، اس کے صحائف کو پیش کیا جائے گا، تو سب سے بہترین صحیفہ وہ ہوگا، سب سے بہترین نامہ اعمال کا رجسٹر وہ ہوگا جس میں استغفار کی کثرت ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ کم از کم روزانہ ایک تسبیح سے پڑھا کریں، یہ سنت انبیاء ہے۔ کیوں کہ انسان گناہ گار ہے، گناہ تو اس سے ہوتا ہے، لیکن خوش نصیب گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے۔ اور توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ یہ ہے کہ بندے نے یہ جو جرم کیا آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اور اگر اس کا قضا کرنا ہے تو اس کی قضا بھی کرے، اس نقصان کا ازالہ بھی کرے۔ اب گناہ کی دو صورتیں ہیں، اگر اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کی قضا بھی لازم ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ماہ رمضان مبارک کا کوئی روزہ نہیں رکھا، بندہ کہ جی میں صرف توبہ کر لیتا ہوں، نہ، اگر ماہ رمضان مبارک کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح اگر نماز چھوڑی ہے تو نماز کی قضا کرنی ہوگی۔ فطرانہ ادا نہیں کیا تو وہ ادا کرنا ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ ادا کرنی ہوگی۔ جب تک ادا نہیں کرے گا صرف توبہ سے بات نہیں بنے گی۔
اور اس طرح اگر حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے، کسی کا قرض لے کے دبایا ہوا ہے، کسی کے پیسے واپس نہیں کر رہا، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کے پیسے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، رشوت لی ہوئی ہے کسی سے، تو جب تک اس کے پیسے واپس نہیں کرے گا تب تک توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق واپس کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، اور یہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تمہارے رمضان المبارک کا ہمیں یہ پیغام ہے، ایک تو جو نیکیاں کہیں ان کے اوپر استقامت رہے، دوسرا اپنی بھی اصلاح کریں، اپنی اولاد کی بھی اصلاح کریں، اور تیسرا جو جرم ہو گئے، جو گناہ ہو گئے، ماہ رمضان المبارک میں دل نرم ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، سچے دل سے توبہ کریں، اور جس جس کا حق مارا ہوا ہے اس کا حق اسے واپس کریں، اور کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کی غیبت چغلی نہ کریں، حقدار کو اس کا حق دیں۔ یہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کی سنت مبارکہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ دعا فرماتے ہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور توبہ کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر جو خاص احسانات فرمائے، ان احسانات میں سے ایک احسان اس کا یہ ہے کہ ہمیں چند راتیں ایسی عطا کر دی، چند راتیں رب کائنات نے ایسی عطا کر دی کہ ان راتوں میں تھوڑی عبادت کریں اللہ ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا، جو 5 راتوں کو شب بیداری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں زندگی عطا فرمائے گا، اور ان 5 راتوں میں سے شب قدر اور عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شب برات کی رات اور شب معراج، یہ وہ راتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب ان میں سے شب قدر، جس کے متعلق رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب کائنات نے وہ زندگی میں ہمیں دوبارہ عطا کر دی ہے۔ ہمارے بہت سے نمازی، بہت سے محلے دار، بہت سے رشتہ دار جو گزشتہ سال زندہ تھے اب نہیں ہیں، اب نہ انہیں ماہ رمضان المبارک مل سکتا ہے، نہ انہیں شب قدر مل سکتی ہے۔ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اور شب قدر بھی حضور کی رحمتوں پہ قربان۔ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کر، آخری 10 دن۔ اب یہ 10 دن سونے کے نہیں ہیں، جاگنے کے ہیں، اور سرکار نے مزید کرم نوازی فرمائی۔ اچھا پورے 10 دن نہیں جا سکتے، 5 راتیں تو جاگ سکتے ہو، 5 راتوں میں عبادت کر لو۔ 5 تاک راتوں میں سے 2 راتیں گزر چکی، 21ویں رات بھی گئی، 23ویں رات بھی گئی، اور باقی کتنی رہ گئی؟ 3۔ زندگی کا کو پتہ ہے 3 راتیں صرف باقی رہ گئی ہیں۔ ایک آج کی رات ہے، آج 24واں روزہ ہے، رات 25ویں، اور پھر 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ تو آگے شب قدر کی۔ اور اس کے بعد بھی اللہ نے جو ہمیں موقع عطا کرنا ہے وہ ہے عید الفطر کی رات، جب چاند نظر آ جائے۔ اس سے پہلے تو ہمارے نوجوان اس چاند رات کو بازاروں میں برباد کرتے تھے، اب لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، اب تو فائدہ اٹھا لو، اب تو مسجد میں آ جاؤ، اس رات اللہ کی عبادت کرو، اور پورے ماہ مبارک میں جو آپ نے عبادت کی ہے اس کا اللہ سے اجر عظیم حاصل کرو۔